بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ نہایت آسان اور بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کامنٹس بھی کیے تھے کہ میں اس وظیفے پہ ایک ویڈیو بنا دوں۔ نہایت آسان، صرف 2 نوافل ہیں جو کہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور دنیا کا مشکل سے مشکل مسئلہ یا وہ پریشانی جو حل ہونے میں نہ نظر آ رہی ہو، یا دنیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر طرف سے مایوسی نے گھیرا ہوا ہے اور دنیا بے بہا چاہتے ہیں اور بہترین چاہتے ہیں، اور نہ صرف دنیا، جنت بھی آپ چاہتے ہیں تو جنت الفردوس چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ نوافل بہت ہی بہترین ہیں، یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں بہترین بنا دیں گے۔ اس میں رزق، صحت، عزت، وسعت، برکت، صحت، خوشحالیاں، کامیابیاں، ایسی خوشحالیاں، ایسی کامیابیاں، ایسی برکت، ایسی صحت کہ جس کو دیکھ کے لوگ حیران رہ جائیں۔ اس وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک ریمائنڈر دیتی چلوں کہ اس مہینے ذی القعدہ کی 22 تاریخ آنے والی ہے، اور نقشِ یار غار کا عمل کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اس کا لنک آپ کو میری اس ویڈیو کے ٹاپ کارنر پہ بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو نقشِ یار غار پہ 2 ویڈیوز ملیں گی۔ وہ ویڈیو دیکھ کے اب بھی وقت آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے پھر اپنے آج کی وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جس میں آپ دنیا کو اپنی لاجواب بنا لیں گے اور دنیا میں ہی جنت کی لذتیں پالیں گے، اور انشاءاللہ غیب سے کچھ ایسا نظام بن جائے گا کہ آپ، نہ صرف آپ بلکہ آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کے برکت اور عافیت کے ساتھ فائدے اٹھا سکیں گے۔ آپ کی نسلوں تک کو بیٹھ کے کھلائے گا یہ عمل، کیونکہ ان نوافل میں وہ آیت ہے، وہ قرآن کی آیت ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب اور افضل ترین دعا بھی ہے، اور ان نفلوں میں اللہ کے وعدے ہیں، اور نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے فوائد بھی ہیں۔ ان نوافل کا طریقہ انتہائی آسان ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، اور پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد جو آیت پڑھنی ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آپ نے مسلسل پڑھنی ہے۔ اس دعا کا آپ نے پراپر ایک اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کی مسلسل تکرار کرنی ہے، توجہ کے ساتھ، نہایت ہی دھیان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ اور اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد یہی دعا مسلسل پڑھنی ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو تعداد بتاتی چلوں۔ آپ حضرت جی نے کہا ہے چاہیں تو آپ اس کو 50 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، جتنی مرضی دفعہ پڑھ لیں، 40 دفعہ پڑھ لیں، لیکن انتہائی دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ اگر تو آپ کو دنیا بہترین چاہیے، رزق بہترین چاہیے، صحت بہترین چاہیے، اولاد بہترین چاہیے، گھر بہترین چاہیے، جو بھی چیز بہترین چاہیے، جیسا کہ اس دعا میں ہے دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یعنی کہ دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین، تو اگر آپ اس نیت سے، اس دھیان سے پڑھیں، دونوں ہی رکعتوں میں اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور تعداد کوئی مقرر نہیں ہے، بس ایک توجہ، دھیان، یقین اور اس کے معنی پر نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان آیات کو، قرآنی آیات کی مسلسل تکرار کرنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد دونوں ہی نوافل میں۔ اور یہ نوافل کب پڑھنے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں، جب آپ 2 نفل پڑھ لیں گے نہایت توجہ دھیان سے، اس کے بعد ایک تسبیح آپ درود پاک کی پڑھ لیں، تاکہ اس عمل کی طاقت زیادہ ہو جائے۔ اور یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ اگر دعا کی تاثیر مل جائے تو دنیا میں ہی انسان کو جنت کی لذتیں مل جاتی ہیں، اور اس تاثیر کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ان قرآنی آیات کے معنی پر نظر رکھتے ہوئے، اللہ پاک کے وعدوں پر نظر رکھتے ہوئے،
قبولیت کے اعتبار کے ساتھ، قبولیت کے یقین کے ساتھ، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی کریمی، اس کی شان کو سوچتے ہوئے، اور جو اس قرآنی آیات میں ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بھی اللہ آپ کو عافیت دے گا، ذلت سے بھی عافیت دے گا، چاہے وہ دنیا کی ہے، چاہے وہ آخرت کی ہے، چاہے وہ تنہائی کا عذاب ہے، چاہے وہ غربت کا عذاب ہے، چاہے وہ کسی بیماری کا عذاب ہے، جس بھی قسم کی پریشانی ہے، جس بھی قسم کا دکھ ہے، اس سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا، اور یقیناً انشاءاللہ برکت اور عافیت کے ساتھ آپ کی، نہ صرف آپ کی نسلوں کی کامیابی آپ کو نصیب فرما دے گا۔ بس جو ان آیات کا یا ان نفل کے پڑھنے کی شرط ہے وہ یہی ہے کہ توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے مسلسل انہی آیات کی تکرار کرنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں۔ ایک اہم چیز کہ ان نوافل کو کب ادا کرنا ہے، تو اگر آپ حضرت جی کا درس سنیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو روزانہ معمول بنا لیں اور نہایت توجہ دھیان سے پڑھیں، کیونکہ ان نوافل میں بہت طاقت ہے اور بہت ہی تاثیر ہے، اور وہ تاثیر آپ کو جب ملے گی جب آپ یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور روز اگر اس کو معمول بنا لیں گے پڑھنے کا، لیکن یہ دھیان رکھیے گا روز ہی ان نوافل کو اسی دھیان، اسی توجہ، اسی وجد کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تو ہی آپ کو تاثیر مل پائے گی۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دن دھیان سے پڑھا، 2 دن دھیان سے پڑھے، اس کے بعد اس کی وہ جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی مزید، تو اس سے آپ کو ان نوافل کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اور میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ عمل میں ایک کانٹینیوٹی رکھیں، یہ نہیں کہ چند ہفتے، چند مہینے کیا اس کے بعد چھوڑ دیا، کیونکہ جب ہمیں عمل کی تاثیر ملنے لگتی ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم پیک پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور تب ہماری ہمت ہار جاتی ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں ہو رہا۔ در حقیقت آپ نہیں جانتے کہ اللہ پاک آپ کے لیے اس عمل سے، اس وظیفے سے، اس دعا سے راستے بنا رہا ہے، کہاں کہاں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو ان نوافل کو، اس عمل کو آپ ہفتے میں 1 بار کر لیں، 2 دفعہ کر لیں، مہینے میں 1-2 دفعہ کر لیں، لیکن زیادہ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ روزانہ معمول بنا لیں، کیونکہ اس کے فائدے بہت ہی کمال کے ہیں، اس کے فائدے بے تحاشا ہیں۔ اگر دنیا کا مال بنانا چاہتے ہیں، آخرت کا مال بنانا چاہتے ہیں، بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو ان نفل کو اپنی روٹین بنا لیں، عادت بنا لیں، اور بس پھر اپنی زندگی میں کمال دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا انشاءاللہ۔ یہاں میں صرف اس آیت جو ربنا آتنا والی دعا ہے اس پہ ایک تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب اور افضل دعا ہے، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، تو اس کے دوران بھی جو بہترین اور افضل دعا فرمائی گئی کہ دعا کی جائے وہ ربنا آتنا ہی ہے۔ تو اس دعا، ایک دعا کمپلیٹ دعا ہے، اور اس میں آپ اللہ پاک سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی مانگ رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت کا عذاب، مصیبتوں سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ نقش یار غار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے آپ دریائے نیل کا عمل بھی کر رہے ہوں گے، جو میں ہر مہینے اپلوڈ کر رہی ہوں، اور ایک آخری جو ہے عمل آپ کا حضرت عمر کے نقش کا ہے، اس پہ بھی میں نے 3 ویڈیوز بنائی ہیں، پلے لسٹ میں مل جائیں گی۔ یہ عمل جو ہیں ان کو روٹین کا حصہ بنا لیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیں۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ کی، میری، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمیں تمام اعمال یکسوئی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔